میرا نام اقبال مغل ہے اور یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا۔ میرا دوست جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا۔ میں نے میٹرک کے پیپر دینے کے بعد وقتی طور پر ایک کنسٹرکشن ٹھیکیدار کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیکیدار کام سمجھا کر سارا دن غائب ہو جاتا۔ چونکہ میری اب اس سے اچھی سلام دعا ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ جہاں بھی جاتا مجھے بھی ساتھ لے جاتا۔ سارا دن اس کا پڑھنے پڑھانے میں گزرتا۔ کبھی کوئی خاص وظیفہ کرنا ہوتا تو وہ اکیلے ہی جاتا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے، وہ اچھا گائیڈ کر دیتا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے میں نے پوچھا، آپ کا رجحان پڑھنے پڑھانے کی طرف کیسے ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا نام غلام رسول ہے۔ اس نے اور بتایا چونکہ وہ شوری سے بڑے بڑے ٹھیکے لیتے تھے اور پیسے کی ریل پیل تھی۔ ان کا آنا جانا ایک عامل کے پاس ہوا۔ کسی مسئلے میں ایک جاننے والے نے غلام رسول کو اس عامل کے پاس لے گیا۔ عامل نے وہ کام کر دیا تو عامل اور غلام رسول دونوں میں اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی۔ اب غلام رسول جب بھی جاتا کچھ نہ کچھ دے کر آتا۔ اسی طرح ایک بار عامل نے غلام رسول سے پیسے مانگ لیے۔ غلام رسول نے دے دیے۔ کچھ عرصہ گزرا تو عامل نے اور پیسے مانگے، جس پر غلام رسول نے پہلے والے پیسوں کا ذکر کیا تو عامل کہنے لگا، میں نے کبھی کسی کو پیسے واپس نہیں کیے، نہ ہی کبھی کسی نے پیسے واپس مانگے ہیں۔ اس بات پر دونوں میں اچھی خاصی تکرار ہوئی۔ بات لڑائی تک آ پہنچی۔ عامل کہنے لگا، تم لے کر دکھاؤ پیسے، میں دیکھتا ہوں کیسے لیتے ہو۔ غلام رسول بھی غصے میں تیز تھا۔ اس نے خوب گالیاں دی اور سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی، جس پر عامل نے اسے دھمکی دی، دیکھو میں کیا حشر کرتا ہوں تمہارا۔ کافی دن گزر گئے۔ ایک دن غلام رسول کی بہن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو اس نے ایک کالا سایہ دیکھا، جسے دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی۔ جب سب جاگے تو اسے زمین پر گرا ہوا بے ہوش پایا گیا۔ اب غلام رسول کے گھر میں روز کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہونے لگے۔ ایک دن روٹیاں پکاتے وقت والدہ کا دوپٹہ جل گیا۔ کبھی رات کو خوفناک آوازیں آتی۔ غلام رسول جو لاکھوں میں کھیلتا تھا، اس کی نوبت فاقوں تک آ گئی۔ ہر روز گھر میں جھگڑا ہوتا تھا۔ پورا محلہ جمع ہو جاتا، لان تان کرتا۔ غلام رسول کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا خوشحال گھرانہ کیا ہو گیا ہے۔ اب تو باقاعدہ گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے تھے۔ غلام رسول کئی عاملین کے پاس گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اوپر سے عاملین اتنی زیادہ رقم مانگتے جو غلام رسول دے نہیں سکتا تھا، کیونکہ حالات کافی بگڑ چکے تھے۔ اسی دوران ایک دن غلام رسول ایک مزار پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ نے پوچھا، کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو غلام رسول نے سب بتا دیا۔ بزرگ نے کہا، جمعرات کو میرے گھر آنا، یہ میرا ایڈریس ہے۔ غلام رسول جمعرات کو اس بزرگ کے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں ان کے 5 بچے تھے۔ وہ سیدھا سا گھر لیکن کافی صاف ستھرا تھا۔ بزرگ نے غلام رسول سے کہا، تم پر بہت بھاری قسم کا کالا جادو کیا گیا ہے۔ اس کے لیے تمہیں خود میدان میں آنا پڑے گا، کیونکہ تمہارے گھر پر جو چیزیں چھوڑی گئی ہیں وہ مزید بگاڑ پیدا کریں گی۔ جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ بظاہر بیماری ہوگی لیکن در حقیقت وہ چیز اس کے ذمہ دار ہوگی۔ غلام رسول سے گھر کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے عزم کیا کہ جو بھی ہو اپنے خاندان کو اس مصیبت سے نکال کر رہے گا۔ وہ بزرگ جس کا نام کلیم اللہ تھا، انہوں نے غلام رسول کو پڑھائی بتائی۔ غلام رسول پڑھائی کرتا رہا، ساری رات جاگتا، دن کو سوتا۔ اب چیزوں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ غلام رسول کی ایک بہن کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن بزرگ نے پڑھائی جاری رکھنے کو کہا۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے، غلام رسول کے گھر میں بہتری آ رہی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ جس عامل نے یہ سب کیا تھا اسے خون کی الٹیاں آئیں اور اس کی حالت کافی بگڑ گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، فالج کا اٹیک ہوا۔ کچھ دن زندہ رہا پھر مر گیا۔ اب ٹھیکیدار کے گھر کا ماحول آہستہ آہستہ معمول پر آ گیا اور غلام رسول تب سے اب تک اپنے عملیات اور وظائف کی دنیا میں رہتا ہے۔